بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير البريه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سارے احباب بابات بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از الصلاۃ واجب التعظیم حاضرین محفل مشران مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت مقام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وأعظم شانہ کا بے حد بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعات میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی. اس پر اس کا جتنا شکر بجا لایا جائے کم ہے. پچھلے جمعۃ المبارک کو جو آپ کے سامنے میں نے موضوع رکھا تھا اس پر کچھ بات چیت کی تھی، وہ تھا ایمان، کہ ہم نے اپنے ایمان کو کس طرح سیکیور کرنا، کس طرح اس کی حفاظت کرنا، کن لوگوں سے ہم محبت اور عقیدت کریں گے تو اس کی حفاظت ہوگی، اور کن کے پاس جائیں گے تو برباد ہو جائیں گے. یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی. ابھی اس کا مکمل مختصر ترین خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ کیونکہ اسی موضوع کو آگے بڑھانا ہے کہ جو لوگ پچھلے جمعۃ المبارک میں نہیں تھے وہ ہمارے موضوع کو بخوبی سمجھ سکیں. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا وہ تھی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُقَدِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، تعظیم و توقیر کرو نبی کریم علیہ السلام کی، اور پھر عبادت کرو. کوئی بندہ ایمان نہ لائے اگلے دو کام کرتا پھر وہ مردود ہو. مثلا ایمان نہیں لایا اللہ پر لیکن تعظیم و توقیر کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی، عبادات کرتا ہے، وہ سب کچھ مردود ہے. اس لیے کہ اللہ پر ایمان نہیں لایا. پہلی شرط ایمان لانا. اب ایمان لے آیا، اس کے بعد اس نے تعظیم و توقیر نہیں کی، عزت نہیں کی نبی کریم علیہ السلام. اب اس کا ایمان بھی مردود ہے، اگر عبادات کرتا ہے وہ بھی مردود ہے. تعظیم و توقیر بھی کمپلسری ہے، ضروری ہے. اس پر قرآن و حدیث سے دلائل بھی دیے تھے. ابھی مختصر ترین طریقہ سے آپ صرف تعظیم و توقیر کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ضروری ہے. اور حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا جہان کے ہر شخص سے بڑھ کر محبت مجھ محمد کریم سے رکھے، تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ بات صاف صاف فرما دی، اگر دنیا جہان میں کوئی عزیز، ماں باپ، اولاد، کوئی شخص اگر نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ محبوب ہو جائے تو وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کی ہر چیز نبی کریم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے، ہمارے دل بھی انہی کے لیے بنائے گئے ہیں، تو اس میں محبت بھی سب سے بڑھ کر اسی کی ہونی چاہیے۔ اور آیت کریمہ سے اس پر ثبوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو کائنات میں ارشاد فرمایا ہے محبوب کریم تم ارشاد فرما دو، اگر تمہارے لوگوں سے ارشاد فرما رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام، اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال، تمہاری تجارت کا مال، تمہارے گھر، ان میں سے ایک چیز بھی اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی تو انتظار رکھو نہ تم پر اپنا عذاب نازل واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو بے حکموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی قرآن کے اندر، دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنی ہے، یہ بھی قرآن سے اور حدیث سے، اور نبی کریم علیہ السلام سے محبت تمام جہان کی محبت سے بڑھ کر کرنی ہے، یہ بھی قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ جو آیت کریمہ آج آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الف لام احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ رب کائنات ارشاد فرمایا الف لام میم کا معنی صرف اللہ اور اس کا رسول جانا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اپنے مقصد کی رفع سے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں، اس غرور میں، اس خیال میں کہ صرف اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لائے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا؟ نہیں، وهم لا يفتنون، آزمائے جاتے۔ جب ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب سے، والدین سے، اولاد سے، ہر کسی سے، علماء سے، مفتیان سے، حفاظ سے، قراء سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرے تو ہر شخص کہتا ہے کہ میں کرتا ہوں، وہ اپنے دل کو مطمئن رکھ کر خوشی سے کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ تم صرف کہہ دو کہ میں ایمان لاتا ہوں اور میں محبت کرتا ہوں اور تمہارا چھٹکارا ہو جائے گا، نہیں، تم آزمائے جاؤ گے، آزمائش ہوگی کہ کیا جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے کہ صرف کلمہ گوئی اور زبانی ادائے مسلمان پر تمہارا چھٹکارا نہ ہوگا، بلکہ آزمائش میں جاؤ گے، اور آزمائش کا طریقہ یہ ہوتا ہے ہر چیز کو آزمانے کے وقت یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو چیز اس کے حقیقی اور واقعی ہونے کے لیے درکار ہے اس کے اندر موجود ہے کہ کسی بھی چیز کی آزمائش ہوتی ہے تو اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کو جس کے لیے بنایا گیا ہے کیا وہ ورک کر رہی ہے کہ نہیں۔ اب ایمان کی آزمائش ہے تو ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کے لیے دو چیزیں قرآن و حدیث نے ہمیں دی، ایک تعظیم و توقیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم، یہ دو چیزیں ان کی آزمائش ہونا ہے۔ اب آزمائش کا صحیح طریقہ یہ ہے، اس پر قرآن و حدیث سے دلائل بات میں دوں گا، پہلے آپ کو سمجھا دوں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کسی سے کتنی عقیدت ہو، کتنی محبت ہو، کیسی ہی دوستی کا علاقہ ہو، جو کچھ ہو،
جب وہ نبی کریم علیہ السلام کی شان کا گستاخ ہو جائے یا آپ کے مخالفین میں سے ہو جائے تو آپ کے دل میں اس کی محبت کا اصل نام و نشان باقی نہ رہے، دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر اس کو باہر پھینک دیں۔ یہ قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کیسے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا تم کوئی مومن ایسا نہیں دیکھو گے جو کسی ایسے سے محبت کرے جو اللہ رسول کا مخالف ہو، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کی اولاد ہو، چاہے اس کے بھائی ہو، چاہے اس کے عزیز و اقارب دوست ہو، جو مرضی ہو بندہ اس سے محبت نہیں کر سکتا اگر مومن ہے۔ وہ خدا رسول کا مخالف ہو جائے تو بندہ اس سے محبت نہیں کرے گا، اور جو کرے گا قرآن کے مطابق وہ مومن نہیں ہوگا۔ اب سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا رسول کے مخالفین اور گستاخان ہیں کون۔ اصل پوائنٹ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ تو چل گیا ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، ان کے ساتھ کوئی عقیدت نہیں رکھنی، کوئی محبت نہیں رکھنی، لیکن وہ لوگ ہیں کون کہ جن کے ساتھ ہم نے ایسا کرنا ہے؟ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی تعلیمات کے مخالف ہو جائیں، جو آپ کے گستاخ ہو جائیں یا اللہ کے گستاخ ہو جائیں۔ کوئی کہے کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو کیا اللہ سے محبت کرتا ہے یا اللہ کی شان کا گستاخ ہو رہا ہے؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ تو آپ کے دل میں اس کی محبت رہے گی یا نہیں؟ بولیے، آپ کے دل میں اس کی محبت رہے گی؟ نہیں۔ ایسے شخص کی ہمارے دل میں محبت نہیں رہ سکتی۔ یا کوئی معاذ اللہ اتنا برا کہہ دے کہ جتنے برے کام بندہ کر سکتا ہے معاذ اللہ اتنے اللہ بھی کر سکتا ہے، تو اس کے ساتھ ہماری محبت رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ ایک تو طبقہ ایسا ہے جس کو ہم نے صحیح کر کیا، آسانی سے سمجھ آئے۔ اب دوسرا جو طبقہ ہے وہ تھوڑی مشکل سے سمجھ آنے والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کے فضائل بتاؤں گا، پھر بتاؤں گا کہ جو صحابہ کے سے نفرت کرنے والے ہیں چاہے کسی ایک سے کرنے والے ہوں وہ اللہ رسول کے مخالفین ہیں۔ بے شک بے شک۔ دہلوی نے حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دے۔ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا اس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی، نفرت نہیں۔ جو کسی ایک سے بغض رکھے یا کسی ایک کا بغض باندھے اس سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا۔ تو جس سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا محور بھی ہم نے اسے نہیں بنانا۔ اگلی روایت سنیے، جامع امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں بات کرنے لگے تو اللہ سے ڈرو کہ ہم کیا کہنے لگے ہیں، اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے کی، اور جس نے ان سے نفرت کی میری نفرت کی وجہ سے کی۔ حدیثوں میں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی محبت کرے گا تو اس کو رسول اللہ سے محبت ہے، اور اگر کوئی صحابہ سے نفرت کرے گا تو اس کو رسول اللہ سے نفرت ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام خود فرما رہے ہیں۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان برباد ہو سکتا ہے، سورج چاند میں نور ہو سکتے ہیں، نظام عالم برباد ہو سکتا ہے، تہس نہس ہو سکتا ہے، نرم برم ہو سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلی ہوئی بات ذرہ برابر بھی اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتی۔ جب وہ خود فرما رہے ہیں کہ جو میرے کسی صحابی کا گستاخ ہوئے گا میرا نہیں تو پھر وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا۔ چاہے گستاخی سیدنا ابوبکر صدیق کی کرے، چاہے گستاخی سیدنا عمر فاروق کی کرے، چاہے گستاخی سیدنا عثمان غنی کی کرے، چاہے گستاخی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی کرے، چاہے گستاخی سیدنا ابو ہریرہ کی کرے، چاہے گستاخی سیدنا بلال کی کرے، چاہے گستاخی سیدنا ابو قحافہ کی کرے، چاہے گستاخی سیدنا ابو سفیان کی کرے، چاہے گستاخی سیدنا امیر معاویہ کی کرے، جس کی گستاخی کرے گا اس حدیث کے زمرے میں آئے گا، اس لیے کہ یہ سب صحابی ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، امام شرازی نے کی، کیا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں میرا پاس ادب رکھنا، یعنی جب ان کے بارے میں بات کرو تو سوچنا کہ یہ مجھ سے منسلک ہیں، ان کے بارے میں کیسی بات کرنی ہے، آیا بد زبانی کرنی ہے،
گالی نکالنی ہے, گستاخی کرنی ہے, یا ان کی شان بیان کرنی ہے. کیوں کہ ہمارے مصطفیٰ کریم سے منسلک ہے. تو فرمایا ان کے معاملے میں میرا پاس ادب رکھنا. جس نے ان کے معاملے میں میرا پاس ادب رکھا, میں اللہ کی طرف سے اس کا محافظ ہوں. اس سے آگے کیا چاہیے؟ جس کے محافظ اللہ کی طرف سے رسول اللہ ہو جائے, اس کو دنیا جہان کی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی. اور وہ کون ہے؟ جو صحابہ سے محبت کرے, جو نفرت کرے وہ نہیں. اور پھر اگلے الفاظ, جو ان کے معاملے میں میری ناموز کی حفاظت نہ کرے, اللہ اس سے بری ہے. جس سے اللہ بری ہے, اللہ اسے جلد پکڑے گا. اور دارقطنی کی روایت آخری آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ پہلے خطیب نے روایت کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرماتے ہیں حکم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تم کسی ایسے کو دیکھو جو میرے صحابی کے بارے میں بدزبانی کرے تو اسے کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت. یہ حدیث ہے, کوئی عام چیز نہیں. آج دارقطنی کی روایت سنیے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس نے میرے صحابہ کے معاملے میں میرا پاس ادب رکھا, میری ناموز کی حفاظت کی, وہ حوض کوثر پر مجھے ملے گا, میرے ہاتھ سے جام بھی پیے گا. اور جس نے نہ کی, نہ مجھے دیکھے گا, نہ حوض کوثر پر مجھ سے ملے گا. یہ سب لوگ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں, میرے صحابہ سے محبت کرو, ان کی محبت کو بانٹو, ان کی شان بیان کرو. اب کوئی نفرت کرے یا ان کی گستاخی کرے یا ان کے بارے میں بدزبانی کرے, بد کلامی کرے, لوگوں میں بغض پہنچائے تو اللہ رسول کا مخالف ہے. نبی کریم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, جتنا کچھ تمہیں دیا ہے کچھ نہیں مانگتا, صرف میرے اہل بیت سے محبت کر. اب جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ اللہ رسول کا مخالف نہیں, اور جو نفرت کرے گا وہ اللہ رسول کا مخالف ہے. تو ایسے سے بھی ہماری محبت نہیں ہو سکتی. اگر کریں گے, محبت کر بیٹھے, تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اگر تم نے ان سے محبت کی تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. 6ویں سپارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اگر تم نے ان سے محبت کی تو انہی میں سے ہو جاؤ گے. جو انجام ان کا ہوگا, یہ رسول اللہ کو نہیں دیکھیں گے, حوض کوثر پر بھی نہیں دیکھیں گے, قیامت کے دن دیدار بھی نہیں کر سکیں گے. تو تم جب انہی میں سے ہو جاؤ گے, ان سے محبت کر کے, تو پھر تم کو نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں جو ایسے کام کرے. ہمیں یہ توجہ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اگر دوستی رکھ لی, عقیدت رکھ لی, محبت رکھ لی, تو انہی میں سے ہو جاؤ گے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. تم گمراہ ہو جاؤ گے, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دے. بے شک سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. ایک مثال دیتا ہوں, پچھلے جمعے آپ کو دی تھی, اب ذرا اس کو زیادہ ڈیفائن کر کے, زیادہ اس کو اس کی وسعت بڑھا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک باپ ہے, ٹانگوں سے معصوم ہے, بیٹا اس کا کبھی نہیں کہے گا کہ میرا باپ لنگڑا ہے. بیٹا اس کا کبھی نہیں کہے گا. اگر کہے بار بار تو لنگڑا ہے, تو لنگڑا ہے, تو لنگڑا ہے, تو باپ کا کیا حالت ہوگی؟ باپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ تکلیف تو ہوگی, ظاہر سی بات ہے. اپنا بیٹا کہہ رہا ہے تو لنگڑا ہے, تو لنگڑا ہے, تو لنگڑا ہے, تکلیف تو ہوگی. تو کوئی کہے معاذ اللہ, اللہ جھوٹ بولتا ہے, معاذ اللہ, اللہ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ ایذا سے پاک ہے, مگر رسول اللہ کی ایذا کو اپنی ایذا فرماتا ہے قرآن کے اندر. اور جو اللہ رسول کو ایذا دے دے, اس کے لیے کیا قرآن ارشاد فرماتے ہیں, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جس نے اللہ کے رسول کو ایذا کی, اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اگلی آیت سنیے, إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. جس نے اللہ کو ایذا دی یا اس کے رسول کو ایذا دی, تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر لعنت ہے اللہ کی, دنیا میں, آخرت میں بھی, اور اس کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب کیا کر رہا ہے. ان سے دوستی کے اتنے نقصانات ہیں کہ تم ظالم ہو جاؤ گے, تم انہی میں سے ہو جاؤ گے, تم گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ تمہیں ہدایت نہیں دے گا, تمہیں دردناک عذاب آنے والا ہے, تم پر اللہ کی لعنت برسے گی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور تمہیں ذلیل و خوار کرنے والا عذاب بھی ملے گا. اور ان سے دور ہونے کے کیا فوائد کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. رب کائنات نے ارشاد فرمایا, جو ان سے دور ہو جائے گا, چاہے اس کا باپ تھا, چاہے اس کا بیٹا تھا, چاہے اس کا بھائی تھا, چاہے اس کے زیر و قائم تھے, چاہے کوئی مولوی تھا, چاہے کوئی مفتی تھا, چاہے کوئی عالم تھا, جو کچھ بھی تھا رسول اللہ کی غلامی کی بنا پر تھا. اب جب انہی کا مخالف ہو چلا ہے, پھر ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. جو لینا دینا نہ رکھے, اس کے لیے کیا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان.
جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا، اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا، اور وہاں پر کیا ہوگا؟ نہریں بہتی ہیں اس کے نیچے، ہمیشہ بہتی رہیں گی۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا، جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس سے آگے کیا چاہیے؟ اور پھر آگے اولئک حزب اللہ، وہ اللہ والا ہو جائے گا، اللہ والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ سنو الا سنو ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ والے فلاح والے ہیں۔ کتنے فوائد ہیں؟ اللہ ایمان بخش فرمائے گا، اللہ روح القدس سے مدد کرے گا، اللہ جنت میں بھیجے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ راضی ہوگا، بندہ نوازی کے اللہ تعالیٰ نے کہا کرتی، اللہ کہتا ہے تم بھی اللہ سے راضی ہو جائے گا اور تو اللہ والا ہو جائے گا۔ سنو اللہ والے فلاح والے ہیں، تو فلاح والا بھی ہو جائے گا۔ کتنے فوائد ہیں؟ اللہ رسول کے مخالفین سے دشمنی کرنے ہیں، اور جو اللہ رسول کے مخالفین سے دوستی کرے اس کے نقصانات بھی اتنے جانا ہے۔ ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا، یہ بہت جگہ پر سنا جاتا ہے، اگر کوئی گستاخی کر بھی رہا ہے نا تو پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، آپ بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، آپ بھی اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، بلکہ وہ بڑھ کر آپ سے اس نے اخلاق میں بھی آپ سے اچھے ہیں، یہ لوگوں کی زبان پر اکثر ہوتا ہے، تو پھر آپ لوگ ان سے دوری کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ ان سے دور ہو جاؤ؟ اس کا جواب سنیں۔ پہلے ایک حدیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ صحابہ کرام ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں نوجوان کو آپ جانتے ہیں، بڑا نیک ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، بات کرتا ہے تو اتنی میٹھی کہ ہم نے سے بڑی اتنی میٹھی بات نہیں کرتا۔ یہ صحابہ متاثر ہو کر کہہ رہے ہیں، جس سے متاثر ابو بکر صدیق ہو جائیں، جس سے متاثر سیدنا عمر فاروق ہو جائیں، جس سے متاثر سیدنا علی المرتضیٰ ہو جائیں، تو پھر سوچئے کہ اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ اس کو پہچاننے سے انکار فرما رہے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ اتنی دیر میں پھر صاحب بیان کیے جاتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اس میں یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں چھوڑو چپ کرو میں نہیں جانتا۔ اب آگے سے وہ نوجوان آ جاتا ہے، صحابہ کہتے ہیں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے نا وہ یہ نوجوان ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس کے چہرے پر شیطان کے دھبے دیکھتا ہوں۔ صحابہ متاثر ہو رہے ہیں کہ اس کی عبادات کا اتنا بڑا عالم، صحابہ نے خود بھی بات کی ہوگی آپس میں، پھر رسول اللہ سے بات کر رہے ہیں، اتنی اس کی عبادات کا عالم، لیکن رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے چہرے پر شیطان کے دھبے دیکھتا ہوں۔ وہ آیا رسول اللہ کو سلام کیا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ تم ابھی اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ تجھ سے بہتر یہاں کوئی نہیں۔ اس کے دل کی عادت بھی جانتے ہیں رسول اللہ، جو کہتے ہیں رسول اللہ یہ بھی نہیں جانتے تھے، وہ بھی نہیں جانتے تھے، وہ سنے کہ رسول اللہ تو دلوں کے حال نہیں جانتے، کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں میں سوچ رہا تھا۔ اتنی دیر میں سلام کر کے مسجد میں چلا گیا، نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں صرف وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں تعظیم میں مصطفیٰ نہیں، صرف اس کے دل میں تعظیم میں مصطفیٰ نہیں ہے، اس کی عبادات ساری مردود ہیں چاہے تم جتنا متاثر ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کون اس کو قتل کرے گا؟ اب سیدنا ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ سب سے پہلے ہاتھ کھڑے کرتے، کہتے ہیں نہیں، تلوار لے کر اندر گئے، دیکھا وہ اس انداز سے عبادت کر رہا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق تو پہلے ہی نرم دل تھے، اسی طرح واپس آ جائے۔ کہتے ہیں رسول اللہ نے خود فرمایا کہ کسی نمازی کو قتل نہیں کرنا، تو میں اس کو نہیں قتل کر سکتا، باہر آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ پھر فرماتے ہیں کون ہے جو قتل کرے گا؟ سیدنا عمر فاروق ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اندر تشریف لے کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ اس عالم میں سجدے میں پڑا ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، وہ بھی سیدھا باہر آ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ ایسی ٹولیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے جیسے بھی ہے ٹھیک ہے۔ وہ پتہ مجھے حدیث پڑھنے سے چلا ہے، پتہ مجھے حدیث پڑھنے سے چلا ہے کہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو قتل نہیں کر سکتا، جیسے ہی باہر آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے کون ہے قتل کرے گا؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رسول اللہ فرماتے ہیں تم اس کو قتل کر دو گے اگر تم نے اسے پا لیا۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ جاتے ہیں تو وہ پتہ چلا جا چکا ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ اس کو قتل کر دیتے تو میری امت کے جملہ فتنہ پروازوں میں یہ پہلا اور آخری ثابت ہوتا، بس فتنہ ختم ہو جاتا، لیکن تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ تم نے اس کی عبادات کو دیکھا۔ عبادت جتنی کریں
تعظیم و توقیر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. بے شک بے شک. اب تعظیم و توقیر ہے، بندہ بے امن ہے تو اس کی بھی ہوئی سماعت کرنا. صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شرابی تھا، وہ شراب پیتا، نبی کریم علیہ السلام سزا مقرر کرتے، اس کو سزا لگتی. پھر وہ شراب پیتا، پھر سزا لگتی، پھر شراب پیتا، پھر سزا لگتی. ایک صحابی نے کہا یہ کتنا لعنتی شخص ہے، بار بار شراب پیتا ہے، بار بار سزا لگتی ہے، پھر سزا لگتی ہے، پھر پی لیتا ہے، پھر سزا لگتی ہے، پھر پی لیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، اس کو لعنتی نہیں کہنا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے. اللہ رسول کی محبت ہو، تعظیم و توقیر ہو تو بے عمل شرابی بھی ہو تو لعنتی نہیں ہو سکتا. جتنا بھی عبادت گزار ہو، اللہ رسول کی محبت نہیں تو وہ قتل کا مستحق ہے. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.